ایک سفر کے دوران میرے ساتھ بس پر مسافر بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو چھینک آئی تو کہنے لگا آئی ایم سوری، ایکسکیوز می۔ میں نے اس سے کہا کہ جناب آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، معذرت کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ مجھے چھینک آئی ہے تو اس لیے میں آپ سے سوری کر رہا ہوں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مسلم معاشرے میں بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کو چھینک کے اسلامی آداب کا ہی علم نہیں ہے۔ ان صاحب کو تو میں نے بتایا، تو میں ناظرین کرام کو بھی ایک چھوٹے سے کلپ میں چھینک کے جو شرعی آداب ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام اتنا جامع اور مکمل دین ہے کہ اسلام نے ہمیں چھینک تک کے آداب بتا دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب العطاس، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے۔ جب چھینک آتی ہے تو صحت کے لیے یہ بڑی مفید ہوتی ہے۔ چھینک آنے کے ساتھ ہی انسان جو ہے وہ اس کی طبیعت بڑی فریش ہو جاتی ہے، نشیط، یعنی اس کو بحال ہو جاتی ہے اس کی طبیعت۔ تو اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کی طبیعت کو فریش کر دیا ہے۔ طبی طور پر بھی اطباء، ڈاکٹر حضرات ہی کہتے ہیں کہ چھینک آنے کے ساتھ انسان کے دماغ جو ہے وہ اس کے اندر جو غبار وغیرہ اور کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، چھینک آنے کے ساتھ وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ ہاں اگر کسی کو زکام وغیرہ لگا ہے، بیماری ہے، بہت زیادہ چھینکیں آنا یہ تو درست نہیں ہے، لیکن جو کبھی کبھار چھینک آ جاتی ہے یہ صحت کے لیے مفید چیز ہوتی ہے، اس لیے چھینک آنے کے ساتھ الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی پر بس نہیں، اس کے پاس جو مسلمان اس کا ساتھی موجود ہے اس کو الحمدللہ سننے کے بعد اسے دعا دینی چاہیے، یرحمک اللہ کہہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ اور پھر جس کو چھینک آئی تھی وہ اس اپنے ساتھی کو دعا دے گا، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے اور تمہارے حالات کو درست کر دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے آداب کے حوالے سے یہ تعلیم دی ہے، اور آپ علیہ السلام کا اپنا یہ عمل ہے۔ ابو داود شریف میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو آپ اپنا ہاتھ یا کپڑا، رومال وغیرہ آپ منہ پر رکھ لیا کرتے تھے اور اپنی آواز کو پست کیا کرتے تھے تاکہ آپ کے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ بھی چھینک کے آداب میں سے ہے کہ انسان ہاتھ یا کپڑا وغیرہ منہ پر رکھ لے اور اپنی آواز کو آہستہ کرنے کی کوشش کرے۔